مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا نام تحریک آزادی کے رہنماؤں میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ آپ بیک وقت ایک عظیم شاعر، فلسفی اور سیاستدان تھے۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے اجتماعی شعور کی بیداری اور تربیت، مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری تعمیر نو کے سلسلے میں ان کی خدمات ہماری ملی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 میں ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب مسلمان تقریباً پوری دنیا میں یورپی ملکوں کی سیاسی غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے اور ان کی شوکت و سطوت کے سورج میں گہن لگ چکا تھا۔ سیاست و حکمرانی میں جو قوم مغلوب و محکوم ہو جاتی ہے، اس کے علوم، نظریات، افکار، تہذیب اور ثقافت پر بھی غلامی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ملت اسلامیہ کی لمبی تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص عنایت کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ چند صدیوں کے فاصلے سے ایسے مفکرین اور مجددین پیدا کرتا ہے جو ملت اسلامیہ کو اسلامی بنیاد پر نظریاتی، فکری، علمی اور عملی انقلاب کا سامان باہم پہنچاتے ہیں۔ علامہ اقبال ایسی ہی شخصیت تھے۔ علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم گھر اور مکتب میں مکمل ہوئی، پھر آپ اسکاچ مشن اسکول میں داخل ہوئے۔ علامہ اقبال بہت خوش قسمت تھے کہ ان کو مولوی سید میر حسن جیسے استاد نصیب ہوئے جو نہ صرف درس و تدریس میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتے تھے بلکہ فارسی اور عربی کے مایہ ناز علم بھی رکھتے تھے۔ مولوی میر حسن کی شاگردی میں علامہ اقبال نے عربی اور فارسی زبان پر دسترس حاصل کی۔ انہوں نے اردو اور فارسی کی شاعری اور فنی باریکیوں کو بھی مولوی میر حسن سے سمجھا۔ مولوی میر حسن کے مشورے پر ہی آپ اسکاچ مشن اسکول میں داخل ہوئے تھے، جہاں مولوی میر حسن خود بھی عربی اور فارسی کی تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ نے اسی اسکول سے 1893 میں میٹرک اور 1895 میں FA امتحان پاس کیا۔ اسکاچ مشن کالج، جو کہ موجودہ مرے کالج ہے، کے زمانہ طالب علمی میں علامہ اقبال نے مشاعروں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے ابتدا میں اپنا کلام مرزا ارشاد کو دکھایا اور اپنی نظمیں اور غزلیں مشہور شاعر مرزا داغ دہلوی کو بطور اصلاح ارسال کیں۔ چند نظموں اور غزلوں کی اصلاح کے بعد داغ دہلوی نے یہ لکھ دیا تھا کہ آپ کو مزید اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ 1895 میں علامہ اقبال نے مزید تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور 1897 میں وہاں سے BA اور 1899 میں MA فلسفی کی ڈگری حاصل کی۔ ابتدا میں آپ نے MA کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، لیکن آپ نے بیرسٹری کو مستقل طور پر اپنایا۔ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری بھی کرتے تھے اور سیاسی تحریکوں میں بھرپور انداز میں حصہ لیتے تھے۔ علامہ محمد اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور پروفیسر براؤن جیسے فاضل استاد سے رہنمائی حاصل کی۔ بعد میں آپ جرمنی چلے گئے، جہاں میونخ یونیورسٹی سے آپ نے فلسفے میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اقبال اپنے ابتدائی دور میں ایک وطن پرست ہی نظر آتے ہیں۔ کلیات اقبال میں ترانہ ہندی اور رام چندر جی، گرو نانک جی اور گوتم بدھ جی کی مدحت و منقبت کی نظمیں اس کا مظہر ہیں۔ لیکن عمر کے اگلے مرحلے میں جب آپ یورپ گئے اور وہاں کی تہذیب کو بہت قریب سے دیکھا اور یورپ کی علمی، نظریاتی، اخلاقی اور تہذیبی بنیادوں کے کھوکھلے پن کا مشاہدہ، مطالعہ اور تجزیہ کیا، اور اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسلامی تاریخ کے گہرے مطالعے کی توفیق سے نوازا تو ان کی نگاہ کے سامنے حائل وطن پرستی و قوم پرستی کے پردے چاک ہو گئے۔ علامہ اقبال سیاست کو شجر ممنوعہ نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے نظری اور فکری حوالوں کے ساتھ عملی طور پر بھی سیاست میں حصہ لیا۔ آپ کی مسلم لیگ سے وابستگی ان کے قیام لندن سے شروع ہوتی ہے۔ 1908 میں وطن واپسی سے چند ماہ قبل وہ مسلم لیگ کی لندن شاخ کی مجلس عامہ کے رکن بنے۔ مسلم لیگ کی لندن شاخ بنگال کے سید امیر علی نے قائم کی تھی اور اس کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کے اصول کو تسلیم کرنے کے لیے برطانوی رائے عامہ کو ہموار کرنا اور پارلیمنٹ کے اراکین کو قائل کرنا تھا۔ لاہور واپس آ کر مسلم لیگ کی صوبائی شاخ سے ان کا تعلق شروع میں فکری بنیادوں پر تھا اور بعد میں وہ مستقل ہو گیا۔
نومبر 1926 میں علامہ اقبال 4 سال کے لیے لاہور کی مسلم نشست سے پنجاب کے صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے انہوں نے کئی مفید قوانین منظور کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جنوری 1927 میں علامہ اقبال پنجاب مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، مگر اس دور میں علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات میں کچھ اختلاف تھا۔ قائد اعظم مخلوط انتخابات کے حامی تھے، جبکہ اس کے برعکس علامہ محمد اقبال جداگانہ انتخابات کے حامی تھے۔ دسمبر 1930 میں قائد اعظم کی خواہش پر علامہ اقبال کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت دے دی گئی اور علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا تصور بھی اسی اجلاس میں پیش کیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے زیر اثر ہی کام کرے۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ شمالی مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بلا آخر ایک منظم مسلم ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ ہندوستان کے سیاسی اور دستوری مسائل پر غور کرنے کے لیے 1930 سے 1932 تک لندن میں گول میز کانفرنس کے 3 اجلاس منتخب ہوئے، جس میں برصغیر پاک و ہند کے سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ علامہ اقبال اس کے دوسرے اور تیسرے اجلاس میں شریک ہوئے اور اس میں مسلمانوں کے حقوق کی بھرپور وکالت کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی تنظیم نو کے بعد علامہ اقبال کو پنجاب کا صدر منتخب کر دیا گیا اور انہوں نے مسلم لیگ کو ایک فعال جماعت بنانے کے لیے قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ 1937 کے صوبائی انتخابات میں ناکامی کے باوجود آپ نے ہمت نہیں ہاری اور مسلم لیگ کے لیے کام کرتے رہے۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ کے مقام پر سکندر جناح پیکٹ عمل میں آیا تو علامہ اقبال نے اطمینان کی سانس لی اور انہیں لگا کہ پنجاب اب صحیح سمت کی طرف چل پڑا ہے، لیکن جلد ہی انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ سکندر حیات اس معاہدے کی آڑ میں مسلم لیگ کے وجود کو ہی ختم کر دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس صورتحال سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی آگاہ کر دیا، لیکن اس کے چند ماہ بعد ہی 21 اپریل 1938 کو آپ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کا خواب اور آپ کی سوچ زندہ رہی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دن رات محنت کر کے علامہ اقبال کے اس خواب کو حقیقی شکل دی اور اقبال کا یہ خواب 14 اگست 1947 کو پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا اور پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ مذہب کے نام پر بنی ہوئی دنیا کی واحد اور پہلی ریاست تھی۔ اقبال جیسے مجدد صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست کا خواب دکھا دیا تھا اور اپنے رب سے التجا کی تھی، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھا دے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔